یہ وقت ہے کہ ہم اپنی غفلت کی نیند سے خود کو بیدار کریں اور اللہ کو یاد کرنا شروع کریں جو ہمارے دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے بہتر ہے۔ اس نہ سمجھے کہ ہم اللہ کو بھلا دیں گے۔ وہ تو کہہ رہا ہے تم بھلا سکتے ہو، کہ مجھے نہیں بھلا سکتے، لیکن یاد رکھو یہ اپنے آپ کو بھلا رہے ہو۔ اور اللہ کی طرف جب ہم توجہ کریں کہ وہ کس طرح ہم سے حساب لے گا، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ کیا حساب ہوگا؟ اسی ذات نے تو بارہا کتنی بار سورۃ بقرہ میں، سورۃ بینہ میں کئی بار کہہ چکا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم اگر ریت کے ذرے پر نیکی کرو گے تو اس کا اجر بھی تمہیں مل جائے گا، اگر اس کے برابر تو نے کوئی بھی گناہ کیا اس کا حساب دینا پڑے گا۔ کیا ہم خود کو تیار کر چکے ہیں؟ ذرا اپنی گریبان میں ہم جانیں کہ اللہ کی سوالوں کا جواب، اعمال کا جواب، اللہ نے جو چیز ہم پر فرض کی ہے ان کا جواب کیا ہم دے سکتے ہیں؟ کبھی ہم نے خود سے سوال کیا ہے کہ جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی، یہ عزیز و رشتہ دار جن کے لیے جی رہے ہیں، جن کے لیے کما رہے ہیں، جن کے لیے دولتیں اکٹھی کر رہے ہیں، کیا جب حساب و کتاب ہوگا کیا وہ ساتھ دیں گے؟ بہت گہرا سوال ہے اگر ہم اسی پر توجہ کریں تو۔ یعنی رشتہ دار دفن کر کے چلے آئیں گے، کوئی ساتھ نہیں دے گا، زیادہ سے زیادہ 1 سال 2 سال، جس طرح ہم اپنے آباء و اجداد کو بھلا چکے ہیں، جس طرح ہم اپنے رشتہ داروں کو بھلا چکے ہیں، ہماری اولاد ہمیں اس طریقے سے ہی بھول جائے، کوئی ہمیں یاد نہیں رکھے گا، تو پھر ہمارا نامہ اعمال بند نہیں ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، جیسی ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں گے، اگر ہماری اولاد نیک راستے پر چلے گی ہمارا نامہ اعمال بڑھتا رہے گا۔ اگر وہی اولاد جن کی ہم صحیح طریقے سے تربیت نہیں کر رہے ہیں اس دنیا میں، اگر وہ جو بھی گناہ کرے گی پھر بھی نامہ اعمال رکے گا نہیں، پھر گناہ بڑھتے جائیں گے۔ چاہے دنیا میں خود سے ہاتھ جتنی بھی آپ نیکی کر چلے جاؤ، جب حساب کتاب ہوگا، جب اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اولاد کی آپ نے کیا تربیت کی تھی، پھر وہاں پر پتہ چلے گا۔ تو ایسا نگرانی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو نیک سادہ بنانے کی کوشش کریں، کہ ہماری اولاد واقعاً حقیقی امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے۔ ہمارا عمل، ہمارا کردار، میں نے تو کل بھی ایک حدیث پڑھی تھی، جس طرح آپ ماشاءاللہ سنتے آئے ہیں کہ ہمارا اعمال ہفتے میں 1 سے 2 بار امام زمانہ کی خدمت میں جاتا ہے، لیکن میں نے یہ بھی کل پڑھا میں نے کہ ہمارا نام اعمال رسول خدا کی خدمت میں بھی پیش ہوتا ہے۔ کیا ہمارا عمل ایسا ہے کہ رسول خدا ہمارا عمل دیکھ کر خوش ہوتی ہے؟ کبھی دیکھا ہے، میں غور کیا ہے، اپنی گریبان میں یہ دھانتا ہے کہ ہمارا کردار ایسا ہو، ایسا کردار اپنایا ہو، یا جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کو ایسا بنایا ہو کہ رسول خدا بھی راضی ہو اور امام زمانہ بھی راضی ہو۔ ہم نے اپنا کردار ایسا بنایا ہے۔ شیعہ کہلوانا بہت ہی آسان ہے، شیعہ بننا بہت مشکل ہے۔ شیعہ کیسا ہونا چاہیے میں نے کئی بار آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ شیعہ کہتے ہی اسے ہیں کہ روز محشر ہو
فرشتوں نے تجھے روک رکھا ہو اور امام علی بن ابی طالب فرشتوں کو بولے کہ آنے دو اسے، یہ میرا شیعہ آ رہا ہے. ماشاءاللہ. کم از کم کردار تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ امام ہمیں اپنا کہے. ہر چھوٹا بندہ تعلق بڑھانے کے لیے بڑے سے تعلق رکھتا ہے تاکہ میری پہچان ہو. میں چھوٹی سی یہاں پر مثال دوں کہ میں بائک پہ آتا ہوں، اگر مجھے کوئی موٹر پولیس روک لے کہ بھائی آپ مجھے جو ہے نا شناخت کروائیں، ڈرائیونگ لائسنس دکھائیں، گاڑی کے کاغذات دکھائیں، میں کیا کہتا ہوں فوراً کال ملاتا ہوں کس کو؟ اسی حد والے جو نا اے ایس آئی کو یا کوئی آفیسر ہو اس کے ساتھ آ کے یہاں سے مجھے بآسانی یہ جانے دے. یعنی ہر چھوٹا بندہ بڑے سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. تو ہمارے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں محمد سے لے کر مہدی تک کے ایسے رہبر عطا کیے، ہمیں کسی اور سے تعلق رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور کم از کم جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے سے تعلق رکھیں تو ایسے تعلق ایسے کیوں نہ بنائیں کہ وہ خود کہے، جب ان کو پتا چلے وہ خود کہے جانے دو اسے، یہ میرا ہے کردار. Kami dahulu damana bulan karim salawat. آخر ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے تو ہمیں محمد و آل محمد کی بتائے ہوئے راستے پر چلنا، وہی ہماری کامیابی ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تیسرے راستے کی تلاش مت کریں. اسی راستے پر چلیں گے تو کامیابی ملے گی. وہ راستہ چھوڑ دیں گے کوئی راستہ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، کیونکہ شیطان تو اتنا دشمن ہے ہمارا. شیطان اتنا دشمن ہے کہ جس نے اللہ کو چیلنج دی تھی کہ مجھے قیامت تک زندہ رکھ، پروردگار نے سوال کیا کیوں؟ قیامت تک کیوں جینا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا. جو جو صراط مستقیم پر چلے گا ان کو اسی راستے سے ہٹاؤں گا. اور اللہ نے بھی وعدہ کر دیا، میرا بھی وعدہ ہے تیرے ساتھ، جو جو تیرے نقش قدم پر چلے گا میں تیرے ساتھ اسے جہنم میں پھینک دوں گا. تو سب سے پہلے ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرمائے، ہمارے والدین کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرمائے. جو مومنین بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا کلی کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. جو مومنین بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. کریم اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو مومنین بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کو رزق وسیع عطا فرمائے. پروردگار سے دعا ہے اللہ پاک فلسطین کے تمام مسلمان، حزب اللہ، حماس اور پارٹنر کے تمام مومنین اور جہاں جہاں مومن آباد ہیں اللہ پاک تمام کی محافظت فرمائے. اللہ پاک اسرائیل اور امریکہ کو نصر و نابود فرمائے. جو بھی ان کے ساتھ حامی ہیں مددگار ہیں ہر لحاظ سے پروردگار تمام کو نصر و نابود فرمائے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے 12ویں امام کا جل ظہور فرمائے اور ہم سب کو اس کے سپاہی میں شمار فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صلوات پڑھیں.